گناہوں کی دو قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ، اور گناہ کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہ۔ گناہ صغیرہ نیکیوں اور عبادتوں کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ آدمی سچی توبہ کر کے اہل حقوق سے ان کے حقوق کو معاف نہ کرا لے۔ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے بچنے پر خداوند قدوس نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے والے پر اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعید سنائی یا لعنت فرمائی یا عذاب و غضب کا ذکر فرمایا، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ گناہ کبیرہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر ان میں سے چند مشہور کبیرہ گناہوں کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ شرک کرنا، جادو کرنا، خون ناحق کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد کفار سے بھاگ جانا، پاک دامن مومن مردوں اور عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، زنا کرنا، اغلام بازی کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، ظلم کرنا، ڈاکہ ڈالنا، ماں باپ کو تکلیف دینا، حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا، جوا کھیلنا، صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا، اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اللہ عز و جل کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، ناچ دیکھنا، عورتوں کا بے پردہ ہو کر پھرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، چغلی کھانا، غیبت کرنا، دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا، امانت میں خیانت کرنا، کسی کا مال یا زمین و سامان وغیرہ غصب کر لینا، نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ وغیرہ فرائض کو چھوڑ دینا، مسلمانوں کو گالی دینا، ناحق طور پر مار پیٹ کرنا وغیرہ وغیرہ سینکڑوں گناہ کبیرہ ہے جن سے بچنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی ان گناہوں سے روکنا لازم اور ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی گناہ کرتے دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو گناہ کرنے سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے منع کر دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم اپنے دل سے اس گناہ کو برا سمجھ کر اس سے بیزاری ظاہر کر دے، اور یہ ایمان کا نہایت ہی کمزور درجہ ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ کوئی آدمی کسی قوم میں رہ کر گناہ کا کام کرے اور وہ قوم قوت رکھتی ہوئی بھی اس آدمی کو گناہ کرنے سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ اس ایک آدمی کے گناہ کے سبب پوری قوم کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔